مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج ایک اہم خبر ہی پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے، بڑا انعام ہے کہ ملک میں، ہمارے پیارے ملک میں ایک ایسی تنظیم ہے، ایک ایسی تحریک ہے، ایک ایسی مومنٹ ہے جس نے ملک کی آزادی سے لے کر آج تک جس طرح ملک کی اور ملک کی جنتا کی، خاص طور سے قوم و ملت کی جو خدمات اور سیوائیں انجام دی ہے اور دے رہی ہے، وہ یقیناً قابل صد تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے۔ جی ہاں، وہ تحریک جو ملک میں زمینی آفت آئے یا آسمانی آفت آئے، سب سے پہلے اس کے نمائندے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر خدمت کرتے ہیں۔ وہ تحریک جو بے قصور بڑے بڑے مقدموں میں اٹھائے جاتے ہیں، وہ تحریک، وہ تنظیم ان کے کیسز لڑتی ہے، کروڑوں روپیہ ان پر خرچ کرتی ہے، اور پھر تعلیم سے لے کر میڈیکل لائن سے لے کر ہر لائن میں اللہ کے بندوں کی سیوا کرتی ہے۔ اس تحریک کا نام ہے جمعیت علماء ہند۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی مہاراشٹر کی یونٹ کی اتوار کے روز ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی۔ جی، ممبئی شہر میں جمعیت علماء مہاراشٹر کے مجلس عاملہ کی میٹنگ جمعیت علماء کے دفتر ہی میں منعقد کی گئی، جس میں حکومت ہند کی جانب سے جاری کی گئی نئی تعلیمی پالیسی پر اور بہت سارے اہم مدعوں پر ساری باتیں تفصیل سے رکھی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی مجلس عاملہ کا یہ اجلاس اتوار کی صبح دفتر جمعیت علماء مہاراشٹر واقع امام باڑہ روڈ ممبئی میں حافظ مسعود احمد نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر کی صدارت میں یہ میٹنگ، یہ اجلاس عاملہ کا منعقد ہوا۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جبکہ عوام الناس طرح طرح کے حالات اور مشکلات سے دوچار اور پریشان حال تھے، جمعیت علماء کے کارکنوں نے اپنے ممکنہ وسائل سے لوگوں کی بھرپور مدد کی، جس کا اعتراف اب ہر طرف کیا جا رہا ہے۔ مجلس عاملہ کی میٹنگ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء کے مالیاتی نظام کی زبوں حالی پر بھی غور کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ آئندہ جب تک جمعیت علماء مہاراشٹر کے پاس معتبی رقم تعاون کے نہیں آ جاتی، اس وقت تک قانونی امداد کے علاوہ دیگر ساری سرگرمیوں کو موقوف رکھا جائے گا۔ یعنی قانونی اعتبار سے جو اخراجات ہوتے ہیں اسی پر جمعیت علماء فی الحال دھیان دے گی، کیونکہ رمضان میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چندہ وغیرہ نہیں ہوا، بلکہ جمعیت علماء نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ایسے موقع پر ضرورت مندوں کا خیال پوری طریقے سے رکھا جائے اور مدارس کا خیال رکھا جائے۔ تو ابھی فی الحال جمعیت علماء مہاراشٹر کے پاس جو کچھ بھی رقم ہے وہ اتنی نہیں کہ میڈیکل میں بھی خرچ کی جائے، ایجوکیشن میں جو فنڈ تقسیم کیا جاتا تھا وہ کیا جائے، یا اور دیگر فنڈ۔ تو اب یہ طے ہوا ہے کہ جب تک کہ ایک رقم اچھی نہیں آ جاتی اس وقت تک ابھی فی الحال دوسری طرف جو خرچ ہوتے تھے وہ روک دیے گئے ہیں، اور سارا دھیان رہے گا قانونی اعتبار سے جو امداد پہنچائی جاتی ہے۔ مجلس عاملہ میں حکومت ہند کی جانب سے جاری کی گئی نئی تعلیمی پالیسی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس ضمن میں یہ طے پایا کہ چونکہ یہ معاملہ مرکزی سطح کا ہے اور جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ منعقدہ 15 اکتوبر 2020 میں یہ مسئلہ زیر بحث آ چکا ہے، اور اس کے متعلق غور و فکر اور سفارشات مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، جس نے بالفعل اپنا کام شروع کر دیا ہے۔
اس لیے ریاستی یونٹ کو کمیٹی کی رپورٹ اور جمعیت علماء ہند کی روایات کی روشنی میں مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ مجلس عاملہ میں قانونی امداد کمیٹی کے سیکرٹری الحاج محترم گلزار احمد اعظمی صاحب نے پورے ملک میں جاری مقدمات، خاص طور سے لاک ڈاؤن کے عرصے میں تبلیغی جماعت کے خلاف میڈیا کا غلط پروپیگنڈا، ایسے ہی مالیگاؤں بم دھماکہ 2008 اور گیان واپی مسجد، کاشی متھرا کی عیدگاہ، باندرا، ممبئی قبرستان میں کورونا متوفیان کی تدفین پر رکاوٹ کا معاملہ وغیرہ کے سلسلے میں کی جانے والی پیش رفت سے اراکین نے مجلس عاملہ کو واقف کرایا، پوری تفصیل بتائی۔ لاک ڈاؤن کے عرصے میں اکابر علماء اور جمعیت علماء سے وابستہ افراد جن کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ اس دار فانی سے رحلت کر جانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت بھی اس مجلس عاملہ کے اجلاس میں کی گئی اور تعزیتی قرارداد بھی پاس کی گئی۔ میٹنگ کا آغاز قاری محمد انصاری صاحب پونا کی تلاوت کلام پاک سے ہوا اور اختتام حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر کی دعا اور شکریہ پر اختتام ہوا۔ اس اجلاس میں پورے صوبے سے اراکین عاملہ اور مدعوین خصوصی نے شرکت کی، جن میں حافظ محمد مسعود احمد ناگپور، مولانا اشتیاق احمد قاسمی کرلا ممبئی، حافظ محمد ذاکر صدیقی بیڑ، مولانا حلیم اللہ قاسمی بھیونڈی، گلزار احمد اعظمی ممبئی، حافظ محمد عارف انصاری رابوڑی تھانے، مولانا محمد عارف عمری وسئی پال گھر، مفتی محمد اسماعیل قاسمی مالیگاؤں، مولانا عبدالقیوم قاسمی مالیگاؤں، قاری محمد ادریس انصاری پونے، مفتی مرزا کلیم بیگ ندوی مرٹھواڑہ پربھنی، مفتی محمد محسن قاسمی اورنگ آباد، مولانا عبدالقیوم قاسمی کاجو پاڑا کرلا ممبئی، قاری امین الدین جامعی اورنگ آباد، مولانا محمد اسلم قاسمی ملاڑ ممبئی، حاجی محمد صغیر خان امبرناتھ تھانے، مولانا عظیم الدین ندوی اکولا، حاجی محمد نثار امراوتی، حاجی محمد قریش نبی ممبئی وغیرہ تمام نے شرکت کی۔ مجھے وہاں سے لیٹر آیا، میں بھی جمعیت کے مجلس عاملہ کے رکن ہوں، مجھے وہاں سے لیٹر آیا۔ مفتی ایوب صاحب نے تفصیلی گفتگو بھی کی، میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میرے بچے کے انتقال کو ابھی کچھ وقت ہوا ہے اور رشتہ داروں کی اور تعزیت کے لیے آنے والوں کی بھیڑ بھاڑ یہاں پر لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے معذرت کر لی اور اس میٹنگ میں اجلاس عاملہ کے اس میٹنگ میں میں وہاں نہیں پہنچ پایا۔ خیر، جمعیت علماء کے ہمارے ان اکابرین کے لیے ہم دل سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت جمعیت علماء اور ہمارے ان اکابرین کا سایہ تادیر اللہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میں خود جمعیت علماء ضلع جلگاؤں کا صدر بھی ہوں، مجلس عاملہ کا رکن بھی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ملک کی ایک ایسی واحد تنظیم ہے جو ہر موڑ پر قوم کے لیے، سماج کے لیے، ملک کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کی خدمات کو، سیواؤں کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور لاک ڈاؤن میں بھی جس طریقے سے جمعیت علماء نے کروڑوں روپیے کا جمعیت کے اراکین نے لوگوں کی مدد کی ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اور اپیل بھی کروں گا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جمعیت کے رکن بنے، جمعیت کا حصہ بنے، جمعیت سے جڑے، ملک، قوم، سماج تمام کی خدمت کرے۔ ممبئی جمعیت علماء سے مفتی ایوب صاحب جو ہمارے وائرل نیوز لائیو کے ذمہ دار بھی ہے، ان کی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ، ان کے شکریہ کے ساتھ، میں مفتی محمد ہارون ندوی۔